بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکالمہ 1 اور 1-3 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار علی، اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مرکز السنہ و علوم ترجمہ میں لیکچرر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے ترجمہ، غلامی فکر یا فکری آزادی۔ خواتین و حضرات، علم اور فکر کسی ایک قوم یا زبان کی جاگیر نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کے افکار، فلسفوں اور ادبی شاہکاروں سے آگہی کے لیے ترجمہ ایک کلیدی پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ صرف زبان کی تبدیلی یا کسی سوچ یا نظریے کی منتقلی کا نام ہے؟ جب بھی ہم کسی فکر کو اپنی زبان میں منتقل کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی فکری آزادی کو وسعت دے رہے ہوتے ہیں یا جانے انجانے میں کسی نئی فکری غلامی کا شکار ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم پاکستان کے لسانی تنوع اور پاکستان میں معدومیت کا شکار زبانوں اور اس کے احیاء کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک ممتاز شخصیت، معروف شاعر و ادیب اور مترجم پروفیسر سلمان باسط صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں پروفیسر عبدالقادر خان صاحب۔ آپ لسانیات کے پروفیسر ہیں اور اس کے علاوہ آپ لینگویج اینڈ ٹیکنالوجی پر گہری مہارت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، میرا پہلا سوال پروفیسر سلمان باسط صاحب سے ہے کہ آپ نے ترجمے کا جو سفر کیا اس جرنی کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کون کون سے ادبی شاہکاروں کے تراجم کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ کہانی کافی پرانی ہے۔ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا تو گورنمنٹ کالج میں ایک بہت ساری لٹریری سوسائٹیز ہوتی تھی، ان میں ایک سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی بھی تھی۔ صحیح۔ سوندھی ایک ایکس پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کے، تو ان کے نام سے یہ سوسائٹی تھی۔ وہاں پہ ٹرانسلیشن پہ باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ آئی واز ون آف دا آفس بیئررس، میں اس کا سیکرٹری رہا۔ صحیح۔ تو وہ ویکلی بیسس پہ اس کی میٹنگز ہوتی تھیں، اس میں ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز بائی لینگول، اردو تو انگلش، انگلش ٹو اردو، وہ وہاں پہ پریزنٹ کی جاتی تھیں، پھر ان پہ کرٹیسزم ہوتا تھا، ان کی سیٹنگز ہوتی تھیں۔ تو وہاں سے اس چیز نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا، اور ٹرانسلیشن کی طرف سب سے پہلے میں وہاں سے راغب ہوا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ میں شعر کہتا تھا، اور جو انگلش لٹریچر میں کوئی ایسی ماسٹر پیسز، پوئٹری میں پرٹیکولرلی جو مجھے فیسینیٹ کرتی تھی چیزیں، میں نے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، ان نظموں کو، اردو آزاد نظم میں۔ صحیح۔ تو ان کو میں اسی طرح ہفتہ وار تنقیدی مجالس میں پیش کرتا تھا، تو وہاں سے شوق کو مہمیز ملی۔ دوسرا اتفاق ایسا ہوا کہ 1 اکتوبر 1981 میں 81-82 کا میرا سیشن تھا وہاں گورنمنٹ کالج میں۔ ٹھیک سے۔ تو 1 اکتوبر 1981 کو روزنامہ جنگ کی اشاعت شروع ہوئی لاہور سے۔ صحیح۔ تو میں راوی جو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرچہ تھا، میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا، تو انہوں نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا۔ بہت سارے لوگوں کو لکھنے والوں کی ضرورت تھی، انہوں نے تو مجھے جاب آفر کی، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے اس وقت الاؤ نہیں کیا۔ صحیح۔ تو انہوں نے مجھے ایک بک دی کہ ہمیں آپ یہ ٹرانسلیٹ کر دیں۔ وہ بک بڑی عجیب و غریب قسم کی آپ کو لگے گی، ہاؤ ٹو اسٹاپ اسموکنگ ان 3 days۔ صحیح۔ تو نہ میرا اسموکنگ کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہے، لیکن وہ ایکسپیرئنس میرے لیے بہت ہی خوبصورت، یادگار اور انسپائرنگ رہا۔ اس بک کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور وہ جمعہ میگزین ہوتا تھا جنگ کا، تو اس میں ویکلی بیسس پہ وہ چھپا کرتا تھا، اس کی ساری ایک ساتھ وہ میں نے مکمل کی۔ تو اس چیز نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ پھر میں سنجیدگی سے اس طرف آیا، پھر میں نے کچھ سٹوریز ٹرانسلیٹ کی، کچھ پوئٹری اور مزید اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر 2000 کی جو ڈیکیڈ تھا، اس میں ہمارے ایک مردان سے ایک دوست تھے ڈاکٹر محمد فاروق خان، ہی از نو مور، اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کی سوشل ریلیجس سبجیکٹس پہ کافی بکس تھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اردو میں تھیں کہ میں ان کو انگلش میں رینڈر کروں۔ تو وہ 5 کتابیں ان کی میں نے ٹرانسلیٹ کی، تو وہ سب چھپی، وہ لاہور سے، دارالاشراق سے۔ اس کے بعد پھر یہ شوق اندر تھا، اور یہ تڑپ بھی تھی، خواہش بھی تھی، اور یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں پنپتی رہیں۔ اس کے بعد میں پرٹیکولرلی لٹریچر کی طرف آیا۔ پھر کچھ 1-2 سینئر بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے آٹوبایوگرافیز لکھی انگلش میں، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر ابھی ایک ٹرکش ناول ہے، اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ لیٹویا کی 2 ان کی شارٹ سٹوریز ہیں، ان پہ ایک چھپ چکی ہے، ایک ابھی انڈر پرنٹ ہے۔
اور اس طرح پگمیلین برنرڈ شاہ کا جو پلے ہے اس کو اردو میں نے ٹرانسلیٹ کیا، گل ہی نہ جانے کے نام سے. اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں، پروفیسر ہگنس کی طرف ریفرنس ہے. اور ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو اس طرح تقریباً 11-12 ٹوٹل بکس میری اب تک جو ہیں وہ ٹرانسلیشن کی ہو چکی ہے. سر، ترجمے کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلی کا نام ہے معنی کی. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک یہ ایک فکری آزادی کا ذریعہ ہے یا یہ جو ترجمہ ہے وہ دوسروں کسی فکر کی غلامی کی طرف لے کر جاتا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے اینڈ ویری انفارمیٹیو اینڈ پروڈکٹیو ایز ویل. صحیح. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فکری آزادی کو اگر ہم انٹلیکچوئل فریڈم کہتے ہیں یا سلیوری، انٹلیکچوئل سلیوری کہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پریسائز ہونا پڑے گا. اگر سلیوری ہے تو پھر انٹلیکٹ تو نہ ہوئی. صحیح. یہ تو میرے خیال میں یہ کوگنیٹیو پروسیس ہے. صحیح. اس میں آپ اس کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اس کو ریسیو کرنے میں کہیں پہ آپ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. اگر یہ غلامی ہوتی، کوگنیٹیو غلامی ہوتی، یا اگر سوچ کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں فکر کی غلامی ہوتی، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، پاکستان کے ریفرنس سے بھی بات نہیں کر رہا، تو دنیا بھر کے علوم جو ہیں وہ ہمیں دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر ان تک نہ پہنچتے اور لوگوں کی، عوام الناس کی اور ٹیکنیکل سائڈ پہ لوگوں کے ایڈوانسمنٹ کرنے والے لوگوں کی، ان کی رسائی ان علوم تک نہ ہوتی. صحیح سے. میں عربی سے واقف نہیں ہوں، مطلب میں صرف قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، ٹرانسلیشن اس کی دیکھ کے پڑھتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، میری نالائکی ہے. فارسی سے واقف نہیں ہوں، عبرانی سے واقف نہیں ہوں، گریک مجھے نہیں آتی، مجھے اور دوسری لینگویجز نہیں آتی، تو میرے پاس ان تک رسائی کا کیا ذریعہ ہے؟ ترجمہ ہے. لیکن ترجمہ کوالٹیٹیو، وہ بالکل سب سٹینڈرڈ ترجمہ نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ کس حد تک وہ غلامی بنتی ہے. وہ غلامی بنتی ہے کہ ہاؤ مچ ریسیپٹیو یو آر. جو مترجم ہے وہ دیکھیں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس کانٹینٹ کو. اگر آپ، یہ تو ایک فیکٹ ہے بالکل کہ جو زبان ہے وہ اپنے ساتھ کلچر بھی لے کے آتی ہے، تہذیب بھی لے کے آتی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ پری ریکوزٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ آتی ہیں. اب یہ مترجم پہ ہے کہ وہ ان اصطلاحات سے، ان ٹرمینالوجی سے یا ان خیالات سے اتنا مروب ہو جائے کہ ان کو ہی اتنا ہائی لائٹ کر دے اور اس کی اپنی ذات، اس کا جو اسلوب ہے اور وہ تمام چیزیں وہ کہیں سبسائڈ ہو جائیں، تو یہ وہ اس کو میرے خیال میں وہیں سے نگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. تو غلامی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ نہ یہ فکری غلامی ہے، نہ اسے ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے علوم تک، فنون تک، ٹیکنالوجی تک، ادب تک، دنیا بھر کی تہذیب تک، معاشرت تک، تاریخ تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے. عبدالقادر صاحب، جیسا کہ آپ کا تعارف میں ذکر ہوا تھا کہ آپ لسانیات کے پروفیسر ہیں اور آپ لینگویج اینڈ ٹیکنالوجی پر گہری مہارت رکھتے ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے لسانی تنوع کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کا لسانی خاندان کیا ہے؟ شکریہ انصار. جہاں تک پاکستانی زبانوں کا تعلق ہے، پاکستان میں اس وقت اراؤنڈ 70 کے قریب جو ہے وہ لینگویجز بولی جا رہی ہیں، جن کا تعلق ڈفرینٹ لینگویج فیملیز سے ہے. اور سب سے بڑی جو لینگویج فیملی جو یہاں پہ پاکستان میں بولی جا رہی ہے وہ انڈو ایرین لینگویج فیملی ہے، جس میں ہماری بڑی بڑی جو لینگویجز ہیں ان کا تعلق اس سے، جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے اور سرائکی ہے، اور ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں ان کا تعلق اس لینگویج فیملی سے ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایرانین لینگویج فیملی جو ہے وہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، اور وہ بھی کافی زیادہ اس کے لینگویجز ہیں، جس میں سب سے بڑی جو لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو وہ پشتو ہے. اس کے علاوہ وخی ہے. اگر آپ چترال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جدگا لینگویج جو ہے اس کا تعلق بھی اسی لینگویج فیملی کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ سائنو ٹبیٹن جو لینگویج فیملی ہے اس کی بھی ایک لینگویج جو ہے وہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، اور وہ بلتستان ریجن میں بولی جاتی ہے، اور وہ بلتی لینگویج کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں تو جی بی میں ایک اور آئسولیٹ لینگویج کے نام سے بھی ایک لینگویج ہے جس کا مورشس کی، تو اس کی ابھی تک جو ہے نا وہ لینگویج فیملی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی. اور بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ براہوئی جو ہماری لینگویج ہے وہ ڈریویڈین لینگویج فیملی سے اس کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چھوٹی لینگویج ہے کرز جو ہے وہ
چترال کے بھی کچھ ایریاز میں، اور ایک دو ولیجز جو ہیں جیسے چپرسن ہے وخی ریجن میں، وہاں پہ بھی جو ہے یہ بولی جاتی ہے اپر ہنزا میں۔ تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں یہ لینگویجز ہیں، لیکن یہ جتنی بھی یہ لینگویجز ہیں یہ اس وقت جو ہے میکسیمم جو ہے کسی میں کوئی شفٹ آ رہا ہے، یا کچھ لینگویجز ہیں جو کہ انڈینجرڈ لینگویجز ہیں۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ایتھنولاگ کے مطابق پاکستان میں 18 کے قریب ایسی لینگویجز ہیں جن کو ہم انڈینجرڈ لینگویجز کہتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ پاکستان کے ریجنز میں بولی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں 4 لینگویجز ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں، چھوٹی لینگویجز ہیں، جیسے ان میں سے ایک کبوترا ہے، ار لینگویج ہے، میمنی ہے۔ تو یہ لینگویجز جو ہے بہت چھوٹی ہیں اور بہت کم ان کے اسپیکرز وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ناردرن پاکستان میں وہاں پہ زیادہ تر جو ہماری لینگویجز ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں۔ جیسے اگر ہم کے پی میں دیکھیں تو 11 لینگویجز جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں، جن میں سے ابھی میں نے پہلے نام لیا جدگا، وہ بھی انڈینجرڈ لینگویج ہے۔ اس کے علاوہ اوشوجو ہے اور چلوسو ہے جو کوستان میں بولی جاتی ہے، منکیالی ہے جو کہ ہزارہ میں بولی جاتی ہے۔ تو ٹوٹل کے پی میں دیکھیں تو 11 لینگویجز ہیں۔ اگر ہم جی بی میں جائیں تو جی بی میں جو ہے 2 لینگویجز جو ہے وہ انڈینجرڈ ہیں، جن میں سے داؤدی لینگویج بھی ہے اور جس کو دماغی بھی بولتے ہیں اور داؤدی بھی۔ تو اس پہ ہم نے 2-3 پروجیکٹس بھی کیے ہیں اس لینگویج کی ڈاکومنٹیشن پہ۔ اور اگر دیکھیں ہم کہ اے جے کے میں، تو اے جے کے میں ایک لینگویج ہے جو کہ مظفر آباد کے قریب کنڈل شاہی ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ بولی جاتی ہے، اور اس کے جو اسپیکرز اگر ہم دیکھیں تو دے آر اراؤنڈ بلو 500۔ تو یہ جو لینگویجز ہیں اوور آل دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بولی جاتی ہیں، اور ان کی یہ کیونکہ انڈینجرڈ لینگویجز ہیں تو ان پہ جو ہے نا ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں تو ان لینگویجز پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ اگر شروع میں دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں تھیں کہ مطلب فوراً جو ہمارے اسکالرس تھے، جو ریسرچرس تھے، وہ آتے تھے کام کرتے تھے، لیکن اس کا ایز سوسائٹی کو ایز سچ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ریسنٹ ایئرز میں دیکھیں تو ان لینگویجز کی پروموشن بھی ہمارے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں اور ان سے ہٹ کے بھی لینگویج ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کافی جو ہے ان پہ کام شروع ہوا ہے، اور ابھی مزید جو ہے ہمیں ان پہ کام کرنے کے لیے ان کی ریکمنڈیشن کی ضرورت ہے۔ انڈینجرڈ لینگویجز کے حوالے سے مزید آپ سے جانیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں انڈینجرمنٹ کے۔ اس سے پہلے ہم پروفیسر سلمان باسط صاحب سے جائیں گے کہ تاریخی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوآبادیاتی دور میں جو غالب زبانوں کے تراجم تھے اس نے مقامی زبانوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کل جو مغربی فکر کے یا جو تراجم ہو رہے ہیں یا ادبی شاہکاروں کے تراجم ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہماری علمی اور فکری خودداری پر کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں؟ مترجم پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، اگر مترجم زبان سے، لسانیات سے، اصطلاحات سے یا اس فکر سے اس حد تک مروب ہو جائے کہ وہ اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کی بجائے اپنے اسلوب سے یا کانٹینٹ کو خوش اسلوبی سے بیان کرنے کی بجائے اگر وہ اس حد تک امپریس ہو جائے کہ اسی چیز کو سامنے رکھے، تو ڈیفینیٹلی وہ غلامی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ آپ نے کلونیلزم کی بات کی، اس میں یہ تو ایک فطرت کا قانون ہے کہ طاقتور کے پاس سب کچھ ہے۔ طاقتور استبداد بھی ہے، طاقتور جبر کے لحاظ سے بھی آتا ہے، وہ اپنی زبان بھی، اپنی اقدار بھی، اپنی تمام جو اس کی ویلیوز ہیں وہ ان پہ محکوم، مغلوم یا مغلوب اقوام پہ وہ ٹھونس دیتا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ آتا ہے۔ ہم نے 200 سال انگریزوں کی غلامی کی، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ جو غلامی کی زنجیریں تھیں وہ 200 سال بعد تو اتر گئیں، لیکن ہمارے ذہنوں سے وہ شیکلز نہیں جا سکے۔ صحیح۔ چونکہ ہم اقدار میں رہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کلے والے ہیں وہ دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ وہ اس کی طرف زیادہ میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب انڈینجرڈ لینگویجز کی بات کر رہے تھے، تو وہ انڈینجرڈ لینگویجز وہ ہیں جو کہ انفیکٹ مرنے کے قریب ہیں، جن میں وہ کب انڈینجر ہوتی ہے؟ جب اس میں لٹریچر کریٹ نہیں ہوتا، جب اس کو بولنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اب یہ ذمہ داری بھی مترجم پہ آتی ہے کہ وہ ان مرتی ہوئی لینگویجز کا لٹریچر جو ہے اس کو مین سٹریم میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے اور دنیا تک پہنچائے۔ اب اس سے ایک چھوٹی سی چیز مجھے اور کہنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو ادب میں بہت بڑا کام کیا گیا ہے، حقیقتاً بہت بڑا کام کیا گیا ہے۔ ہم بالکل آغاز سے لے کے بات کریں، اور اب تک جدید میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن بہت بڑا فکشن لکھا گیا ہے، بڑی پوئٹری لکھی گئی ہے، بڑا ڈرامہ لکھا گیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمارے اردو لٹریچر کا ایک بھی رائٹر نوبیل laureate نہیں بن سکا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، اور ٹرانسلیشن ہوتی بھی ہے تو وہ اسٹینڈرڈائز ٹرانسلیشن نہیں ہوتی۔
اس لیول کی اس سطح کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکے. اور اس پہ آج تک سوائے انتظار حسین صاحب کے بکر ایوارڈ میں خالی ملا تھا، یا وہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا، بکر ایوارڈ بھی کسی کو نہیں ملا. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے. میں پھر وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ ہم جب فکری غلامی کی طرف چلے جاتے ہیں، دیکھیں ترجمہ بنیادی طور پہ اصل میں کیا چیز ہے؟ ترجمہ ہے لفظ پہ لفظ رکھنے کا نام نہیں ہے، کانٹینٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جو اوریجنل تھاٹ ہے، اوریجنل میسج ہے، اس کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از پروفیشنل ڈس آنیسٹی. اگر آپ وہ کریں گے، آپ اس کو وہیں رکھیں گے، ایز سچ رکھیں گے. لیکن وہ ترجمہ اتنا خوش اسلوب ہونا چاہیے، اتنے خوبصورت پیرائے میں ہونا چاہیے کہ قاری اس کے ٹرانس میں آ جائے اس کو پڑھتے ہوئے. اور جب آپ اس ٹرانس میں اس کو لے آئیں گے تو پھر وہ اس ترجمے کو بھی قبول کرے گا، اس کانٹینٹ کو بھی قبول کرے گا، اور پھر اس زبان کی اہمیت کو بھی قبول کرے گا. صحیح. پروفیسر عبدالقادر صاحب، آپ نے انڈینجرڈ لینگویجز کا ذکر کیا تھا. پاکستان میں کوئی تقریباً 18 یا 19 انڈینجرڈ لینگویجز ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری پاکستان کی جو زبانیں ہیں وہ انڈینجرمنٹ کی طرف گئی ہیں، معدومیت کا شکار ہیں. جی بہت ہی اچھا کویسچن ہے. تو جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ آپ نے غالب لینگویجز کی بات کی، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ڈومیننٹ لینگویجز ہیں، جیسے ہمارے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو انگلش ہو گئی یا اردو ہو گئی، تو وہ لینگویجز بھی ایک ریزن بن رہی ہیں ہماری جو چھوٹی جو لینگویجز ہیں جو جن کے اسپیکرز کم ہیں ان کی انڈینجرمنٹ کے لیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اسکولز وغیرہ میں دیکھیں یا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہاں پہ ہماری جو ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ اردو میں ہو رہی ہے اور انگلش میں ہو رہی ہے. تو بچے جو ہے وہ اپنی مدر ٹنگس کو چھوڑ کے ان لینگویجز کی طرف جو زیادہ غالب ان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں تو انٹر جنریشنل جو ٹرانسمیشن ہے ان لینگویجز کی جو وہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہی. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوکل زبان جو ہے، جو اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کو بولنا جو ہے نا وہ ایک سمجھا جاتا ہے جی کہ ہم کوئی یہ کم تر لینگویج ہے یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نہ ایک سائڈ پہ ان کو پڑھایا نہیں جاتا، اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ گھر سے بھی ان کو اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ بچے ہمارے بڑی ان دونوں لینگویج میں بات کریں، اگر اپنی لینگویج میں بات کریں گے تو جو ہے نا ہمیں لوگ انفیریئر سمجھیں گے. اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری وہ ہو رہی ہے. ساتھ یہ کہ ہماری جو لینگویج ان پہ کسی لیول پہ اس طرح سے کام بھی نہیں کیا گیا. جب آرتھوگرافیز دیکھیں، ہماری جو لینگویج جو میجر لینگویجز ہیں ان کی تو ہیں، لیکن جو ہماری چھوٹی لینگویجز ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز میں بولی جاتی ہیں، تو وہاں پہ ان کی آرتھوگرافیز پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اور پھر جو ہماری کچھ ایسی لینگویجز ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز میں وہاں پہ جو فزیکل ان کی آئسولیشن ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا نئی یہ لینگویج بولی جا رہی ہیں اور دوسری سائڈ پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ وجوہات ہیں. اور ساتھ خاص طور پہ کہ جو ہماری جو لیک آف انسٹیٹیوشنل جو ان کی سپورٹ ہے وہ ہمیں کسی لیول پہ لوکل اس پہ نہیں ہے. ہماری جو آپ دیکھیں تو جو سکولز ہیں وہیں سے ہم اردو اور انگلش میں جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچے کو جو اس کی جو مدر ٹنگ ہے اس میں اس کے انیشیل ہونا چاہیے. اگر آپ پورا میڈیم آف انسٹرکشن وہاں پہ نہیں رکھتے، لیکن اس لینگویج کو جو ہے نا ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ انٹروڈیوس کروائیں، اس کے بیسک چیزیں جو ہے وہ اس کو ایلیمنٹری لیول پہ جو ہے وہ اس کو سکھا دیں. تو اس طرح سے جو ہے نا ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بیسکلی انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری جو لینگویجز ہیں، کسی بھی آپ پاکستان میں جائیں تو بہت کم آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے ریجنل لینگویجز پہ کہیں پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے یا ان کی پروموشن پہ کوئی کام ہو رہا ہے. تو بہت کم چیزیں ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ پاکستان میں دیکھیں تو کچھ ایک دو یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ ہو رہا ہے. اور ابھی سینٹر فار لینگویج اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز نے پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا اپلائی لنگوسٹکس میں، اور اس کا فوکس جو ہے وہ اب ہماری لوکل لینگویجز ہیں. اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے لوکل لینگویجز پہ انوالو کیا ہوا ہے. اور ابھی ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں جی کہ پاکستان کا لنگوسٹک سروے آف پاکستان جو ہے وہ بھی ہم کریں، اور اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ مجھے ہوں گے. اور اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کر کے ہم لوکل لینگویجز پہ جو ہے وہ کام سٹارٹ بھی کر رہے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں لوکل لینگویجز کی کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور کسی بھی لیول پہ جا کے اسکول لیول پہ، کالج، ہر لیول پہ جو ہے نا ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح سر. پروفیسر سلمان باسط صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کسی کلچر یا کسی فکر کو ترجمہ کرتے وقت ایک مترجم کو کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور اس کو کون سی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے اس سے درپیش مسائل کو حل کرتا ہے؟
یہ تقریباً ریلیونٹ ہی ہے ہمارے پچھلی اس ڈسکشن سے، تقریباً وہی بات ہے. چیلنجز تو ہوتے ہیں تھاٹ کانٹینٹ کے. اچھا، ایک لنگوسٹکلی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیبوڈ ورڈز کا، خاص طور پہ جو کلچرلی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ان کے لیے ان کی سوسائٹی میں کامن ہیں. مطلب ویسٹرن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یا جس طرح آپ ٹرانسلیشن ہمارے تک بہت دنیا کے مختلف ملکوں کے ادب کا ٹرانسلیشن ہم تک پہنچ رہا ہے. میں ادب کے حوالے سے زیادہ وہ بات کروں گا. تو اس میں ہمیں وہ ان ٹیبو سے کیسے بچ کے گزرنا ہے، اس کے لیے مترجم کا کمپیٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ بائی لنگول ہونا اس کا، اور دونوں زبانوں پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے. اور صرف زبانوں پہ عبور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دونوں زبانوں کی تہذیب کا، ان کے کلچر کا، ان کی ثقافت کا، ان کی بیک گراؤنڈ کا اس کو علم ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو وہاں پہ نارملی نارمز میں آتا ہے، ایکسیپٹیبل ہے، کون سا ہے جو ہمارے لیے ٹیبو ہے. تو جب تک اسے یہ علم نہیں ہوگا تو وہ اس سے کیسے اس نے بچ کے نکلنا ہے، اس کے پاس اپنی زبان کا ذخیرہ کتنا ہے جس کو وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے اور بہترین طریقے سے اس کو راستہ دے سکتا ہے، گنجائش دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے بیسیکلی ممکن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو میرے نظریات سے، خدا کی وحدانیت سے، میرے مذہب سے، میرے عقائد سے، نظریات سے، اور 95% لوگ جہاں مسلمان ہیں یا اقلیتوں کے بھی کسی کے بھی نظریات سے اگر متصادم ہے، تو اس سے کیسے بچ کے نکلنا ہے. آپ کانٹینٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹوسٹ دے سکتے ہیں، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بیسیکلی ویسے ہے. لیکن آپ نے ان کروڈ چیزوں کو، آڈیٹیز کو ٹرم کیسے کرنا ہے، ان کو سوفن کیسے کرنا ہے، یہ آپ کا کمال ہے، یہ مترجم کا کمال ہے. تو یہ اس کے پاس یہ ہوتے ہیں. اور یہ اس نے کیسے، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. میں انگریزی ادب کا طالب علم ہوں اور اردو ادب بھی میں لکھتا ہوں، تو مجھے دونوں کا میں طالب علم ہوں. مجھے مہارت کا میں دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرا شوق ہے. اگر ترجمہ نہ ہوتا تو میں رشین فکشن، میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا فکشن جو ہے وہ رشین لینگویج میں لکھا گیا ہے. میں اسے محروم رہ جاتا. میں شیخوف کو نہ پڑھ سکتا، میں سولزنیٹسن کو نہ پڑھ سکتا، میں دوستویفسکی کو نہ پڑھ سکتا. تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ بڑی بڑی چیزیں میں ان تک محروم رہتا. پھر فرینچ فکشن مجھ تک نہ پہنچتا، مبساں جیسے لوگوں کو میں نے پڑھ سکتا. انگریزی تو خیر مطلب ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا. اب دیکھیں کہ کیریبین سٹیٹس میں جو لٹریچر کریٹ کیا جا رہا ہے، دنیا کے لیے اس میں ایک کریز ہے، لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر مترجم کو ان کی بیک گراؤنڈ کا، ان کے کلچر کا، ثقافت کا، زبان کا، تہذیب کا، کیونکہ ترجمہ اصل میں دو تہذیبوں کے درمیان ایک پل کا نام ہے، اور اس کو وہ ایبریج کون کرتا ہے، وہ مترجم کرتا ہے. بالکل. تو وہ سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اسے یہ کام کرنا ہے. بالکل صحیح. قادر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جن زبانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انڈینجرڈ ہیں پاکستان میں اور کچھ کرٹیکل کنڈیشن میں بھی ہیں، ٹیکنالوجی کی مدد سے، چونکہ ٹیکنالوجی اور لینگویج کا آپ کا بہت زیادہ گہری مہارت رکھتے ہیں اس فیلڈ میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج ہم ان کو کس طرح سے ان کے احیاء کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کو ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. جی انصار، ٹیکنالوجی نے ہماری کافی چیزوں کو آسان کر دیا ہے. اگر ہم بیک جائیں تو جو بھی چیزیں ہماری ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی تو وہ زیادہ تر مینول ہوتی تھی. ریسرچر جو ہے وہ فیلڈ میں جاتا تھا، وہاں پہ جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا، پھر مینولی ہر چیزوں کو وہ کرتا تھا. تو ٹیکنالوجی سے چیزیں کافی آسان ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اگر ہم ESR وغیرہ بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم ایزیلی جو ہے نا وہ چیزوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں، سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور کچھ خاص طور پہ ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم لینگویج ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسکرپشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اعلان کا یوز کرتے ہیں، جو بڑا آپ کو مطلب فرینڈلی ایک ایپ ہے جس کی مدد سے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ڈکشنری بنانا چاہتے ہیں تو یہی جو آپ کا اعلان ہے، اس میں جو آپ نے ڈیٹا لیا اسی کو آپ فلیکس پہ لے جا سکتے ہیں، اور فلیکس پہ جا کے آپ وہاں پہ آپ ڈکشنریز وغیرہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ایون کہ پکٹوریل ڈکشنریز وغیرہ بھی وہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. تو ریکارڈنگ وغیرہ اب جو نئے گیجٹس آ گئے، پہلے تو یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس کیمرہ ہوگا، کیمرہ لے کے وہاں پہ جائیں گے. اب تو آپ کے پاس ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ موبائل ہے،
تو اس کی مدد سے یہ ہم ایزیلی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو کر سکتے ہیں اور ریوائٹلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. ایون کہ آپ ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل سپوز میں پہاڑی میں اسپیکر ہوں تو پہاڑی میں چھوٹے ٹک ٹاکس بنی ہوتی ہیں اور وہ اس کی پروموشن لینگویج کی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہے فریکوینٹلی جو ہے نا وہ چیزوں کو یوز کریں. گیجٹ تو آج کل یہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی وہ ہے جی کہ آج کے دور میں کہ ہم جلد جو ہے ان لینگویجز کو جو ہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی جو ٹولز ہیں ان ٹولز ٹھیک ہے ایک اسکالر ہے ریسرچر ہے وہ جا کے وہ کرتا ہے, لیکن اس کمیونٹی تک ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ٹولز کی یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں تو وہ جو کمیونٹی کو ہم انوالو کریں. اگر یونیورسٹیز ہیں تو یونیورسٹیز کولیبوریشن کریں کمیونٹیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ کر کے ان کو ٹریننگ دیں ان جو ہمارے لیٹسٹ ٹولز ہیں ان میں بھی, اور ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اس طرف آئیں. تو اس ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کی مدد سے ہم چیزوں کو جلدی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور شاید سالوں کا کام ہم مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح سر. پروفیسر سلمان باسط صاحب, آپ خود شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. یونراز میں سے جو شاعری کا جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوائٹ امپاسبل, یعنی ترجمہ ناممکن ہوتا ہے یا ایک نظم کو ایک نئی نظم تخلیق کرنے کے مترادف ہوتا ہے, یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ باسط شاعر جب ایک شاعری کو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کون سی انٹریکسیز ہوتی ہیں, وہ مشکلات ہوتی ہیں یا کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شاعری کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ شاعری کا ترجمہ مشکل ہے, چونکہ نثر میں تو آپ کے پاس مارجن زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک پورا پیراگراف ہے, آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ اس کو رینڈر کرتے ہیں ان ادر لینگویج, بالکل, اور آپ کے پاس وہ سپیس ہے کہ آپ اس کو وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. پوئٹری جو ہے وہ بریوٹی کے ساتھ چلتی ہے, اس کا تھاٹ کنٹینٹ وہ اگر شعر ہے تو 2 مصروں میں بات سمو دی جاتی ہے, اگر نظم ہے تو چند لائنوں میں وہ بات ختم ہو جاتی ہے, اور اس میں وٹ زیادہ ہوتی ہے, انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے, اس میں اشارے زیادہ ہوتے ہیں, سمبولزم زیادہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو پہلے ریسیو کرنا, انٹرسیپٹ کرنا, پھر ٹرانسکرائب کرنا, یہ اصل میں مترجم کا کام ہے. مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. صحیح, چونکہ ناممکن کہوں تو پھر میں نے تو ٹرانسلیشنز کی ہیں, بالکل, لیکن وہ وہیں پہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے لفظ پہ لفظ نہیں رکھنا, مکھی پہ مکھی نہیں مارنی, آپ نے اس کی اسپرٹ کو چینج نہیں کرنا, اس کی اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے اپنی ٹارگٹ لینگویج میں. اور وہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کی مہارت ہے. وہ بالکل ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, علامہ اقبال کا کلام ہوا ہے, گویٹے کی چیزیں ہوئی ہیں, غالب ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ممکن نہیں تھیں. فیض صاحب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اب بھی ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک قاری اور ایک کرٹک اس کو کس طرح ایویلیویٹ کرتا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی پہ اچھی ہے نہیں اچھی, لیکن یہ کہ اس کو بالکل رول آؤٹ کر دیا جائے کہ وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں دیکھیں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے اے آئی کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ دوستی کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ خوفزدہ ہو جائیں گے یا اس کو ایلین سمجھیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کو وہ کچل کے اس کا رت آگے بڑھ جائے گا. ٹرانسلیشن میں بھی آپ مدد لے سکتے ہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں کلیئرلی یہ بات کہتا ہوں, کہاں جہاں آپ سٹک ہو جائیں. مجھے ایک ٹرمینالوجی فورن لینگویج کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں اس کی ہیلپ لے رہا ہوں. مجھے کہیں پہ کسی ایک تھاٹ کانٹینٹ کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہو رہی, کوئی فلسافیکل سبجیکٹ ہے, کوئی سمبولزم ہے کہیں پہ, تو آپ اس سے مدد لیں, انحصار نہ کریں, اس کو ایز سچ وہاں پہ تبدیل نہ کریں. آپ کا جو اس کو ہیومنائز کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اصل میں وہ پتہ چلے کہ وہ ٹرانسلیشن ہے اور کسی انسان نے کی ہے. اب یہاں سے 2 باتیں اور نکلتی ہیں. ابھی آپ نے وہ شاعری کی بات کی, میرا یہ دعویٰ ہے کہ اے آئی سب کچھ کر سکتی ہے لیکن شاعری نہیں کر سکتی. صحیح. جو آپ کو اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے جو آپ کو شاعری ملے گی اس میں روح نہیں ہے, روح نہیں ہوگی, اس میں رس نہیں ہے. وہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مشین نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ شعر کہنے کے لیے اصل میں شاعر ایک ایسی کیفیت سے گزرتا ہے
اس تذبذب سے گزرتا ہے، اس اذیت سے گزرتا ہے، اس ٹرانس سے گزرتا ہے، اس میں مشین نہیں گزر سکتی. تو جب تک آپ اس کیفیت سے نہیں گزریں گے آپ شعر نہیں کہہ سکتے، نظم نہیں کہہ سکتے. شاعری کی طرف آنے سے پہلے ہم، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں تو آپ کے سے ہم کچھ آپ کا کلام بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی قومیں ہیں انہوں نے سائنسی تراجم کے ذریعے ترقی کی ہے. پاکستان میں اس سست روی کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا کوئی فکری جمود ہے؟ فکری جمود کم ہے، سستی زیادہ ہے. سخت الفاظ میں نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن مطلب ہم شاید کامچور ہیں. میں ٹیکنالوجی کا یا سائنس کا آدمی نہیں ہوں. میری سائنس کے ساتھ انفارچونیٹلی کبھی دوستی رہی نہیں ہے، اور میرا تعلق ادب کے ساتھ ہے، لسانیات کے ساتھ ہے، معاشرت، تہذیب، ان چیزوں کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ زیادہ ہے. جو لوگ ٹیکنالوجی کی طرف سے اس سے وابستہ ہیں، جو سائنسی علوم سے جن کا تعلق ہے، ان کو چاہیے کہ ان علوم و فنون کی طرف آگے آئیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کام سے بچنے کے لیے انگلش میں یا اس انگلش زیادہ تر جو ہمارے پاس علوم ہیں وہ انگلش میں ہی ہیں، تو ہم ان پہ انحصار کر لیتے ہیں، اور اپنی جامعات میں، اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، اپنے تعلیمی اداروں میں ہم وہی پڑھائے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ فکری غلامی جنم دیتی ہے جس کی آپ پہلے بات کر رہے تھے، کہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. اب ٹرانسلیشن کا بھی طریقہ کار ہے نا. ایک مثلا اگر آپ لاؤڈ سپیکر کو کہیں گے اعلیٰ صوت مکبر، یہ مقتدر قومی زبان کی ٹرانسلیشن میں کی لغت میں یہ الفاظ ہیں. آپ بلڈ پریشر کو کہیں گے فشار خون. تو جب آپ لینگویج کو اسٹریٹ لینگویج نہیں بنائیں گے تو وہ پاپولر نہیں ہوگی. کون جانتا ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ اعلیٰ صوت مکبر یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بولیں کہیں وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کوئی گالی نکال دی ہے. تو ایسے الفاظ ہوں جو کہ اچھا پھر اس میں اگر لاؤڈ سپیکر ہے تو ہم اس کو اردوائز کیوں نہ کر لیں؟ گلاس ہے، پین ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نارملی بولتے ہیں. اس کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ بھی کیا، ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے، نیچرلی کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. بالکل ایسا. اور اپنائے بغیر دنیا جہاں کی انگلش میں بھی 75% تقریباً جو ورڈز ہیں وہ گریک سے، لیٹن سے، فرینچ میں سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. عربی کے بے تحاشا الفاظ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جس طرح اردو تو بنی ہی اس طرح ہے. تو ہم میرے خیال میں اس پہ کام ہونا چاہیے. جو سائنسی علوم ہیں ان کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، اور عام طالب علم کی رسائی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں پڑھ سکیں. بے شمار لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے بریلینٹ ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہے، ڈل کوئی نہیں ہوتا اس ایج میں. صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگلش پہ ان کی دسترس نہیں ہے. کتنے لوگ میتھمیٹیشین نہیں بن سکتے، کیمسٹ نہیں بن سکتے، فزسسٹ نہیں بن سکتے، یا اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بن سکتے، صرف اس لیے کہ ان کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے جس کا ترجمہ نہیں ہوا. صحیح. پروفیسر عبدالقادر صاحب، آپ نے جو انڈینجرڈ لینگویجز کا ذکر کیا تھا، تو جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کا اپنا اس میں کیا کردار ہے؟ اس کے علاوہ نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز لینگویجز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان لینگویجز کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے؟ اور ہم کس طرح سے اس کمیونٹی کو سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو پریزرو کریں؟ اور حکومت کو بھی کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان زبانوں کو بچانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی انصار، اگر ہم دیکھیں تو جیسے بات کی کہ پاکستان میں 70 کے قریب لینگویجز بولی جاتی ہیں. یہ صرف لینگویجز نہیں ہیں، یہ ہمارے 70 جو ہے وہ کلچر ہیں، یہ ہماری 70 آئیڈینٹیٹیز ہیں. تو ہمیں ان کو پروموٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ کرنا چاہیے. اور اس میں جو کمیونٹی ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونٹی جب تک خود اپنی لینگویج کو یا وہ نہیں پروموٹ کرنے کا وہ نہیں سوچے گی، اس کا ٹھیک ہے جی لینگویج کا کوئی نہیں، جو کوئی میں آپ کوئی بھی زبان بول لوں گا تو میرا تو کام چل رہا ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں دیکھیں، کیونکہ جو بھی لینگویج ہے، ایک آپ کوئی بھی چھوٹی سی لینگویج لے لیں تو وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتی ہے نالج کا. ٹھیک ہے، اگر ہم سپوز نارتھ کا لیں تو وہاں کا جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس کی ایک اپنی کچھ ووکیبلری ہوتی ہے، اس کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دوسری کسی شاید کلچر میں نہیں پائی جائیں گے، وہیں تک کی چیزیں مخصوص ہوتی ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں ہم ان کے لیے اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں. نیشنل لیول پہ ہمیں بیسکلی یہ جو جتنی بھی ہیں ان کو نیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے. پالیسی ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہر بندہ وہاں پہ جا کے وہ چیزوں کا، جب نیشنل لیول پہ ہم چیزوں کو لے آئیں گے تو پھر وہ لوگ
پہ بھی وہاں پہ جو بیٹھے ہوں گے ان کے اندر بھی ایک سینس آئے گا جی کہ ہاں جی ہماری نیشنل لیول پہ ہماری پریزنس ہونی چاہیے, ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے. تو ان کو بھی مطلب وہ آئیں گے اور ان لینگویجز کو پروموٹ کرنے میں اپنا جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریں گے. اور سب سے بڑا جو ہے وہ یہ کہ کمیونٹی اگر آپ کی ایکٹیو ہے تو وہ لینگویج آپ کی سروائیو کرے گی. اگر کمیونٹی آپ کی ایکٹیو نہیں ہوگی تو وہ سروائیو نہیں کرے گی. صحیح سے. تو پروفیسر سلمان باسط صاحب, آپ کے تعارف میں ذکر ہوا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں, تو کیوں نہ ہم آپ کی اس پریزنس سے استفادہ بھی کریں, اور کلام شاعر بزبان شاعر تو کیا ہی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی نظم ہمیں اگرچہ سنا اس دیں. کا تعلق ترجمے کے ساتھ نہیں ہے, یہ تازہ ترین نظم ہے, ایک آزاد نظم ہے. ملیں گے ہم یہیں آس پاس یہیں کہیں, کسی زرد پیڑ کی چھال پر, کسی مزمحل سے درخت کی کسی سر بریدہ سی شاخ پر, کسی ایک الگ سے مقام پر, یوں ہی چپ کے کھلے ہوئے کسی پھول میں, کسی واہ میں, کسی خواب میں, کسی خواب جیسے سراب میں, کبھی سرسری سے خیال کی کسی موج میں, کسی بے مہار سے دھیان میں, کبھی گفتگو کے بہاؤ میں, کبھی ہجر کے کسی گھاؤ میں, کسی کنج لب کے طلسم میں, کسی بھید میں, کسی اسم میں, کسی لفظ کے در و بست میں, کسی نثر پارے کی سطر میں, کسی نظم میں, کبھی جلوہ گاہ خیال میں, کبھی بزم میں. یہ یقین رکھ کہ ملیں گے ہم, یہ بدن کی ناؤ فنا کے گھاٹ اتر بھی جائے تو غم نہیں. کیا کہنے سے کہ ہمارا وصل تو طے تھا روز الست سے, ہمیں ملنا تھا سو ملے تھے ہم, سو ملیں گے ہم. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. خواتین حضرات, آج کی اس نشست کی گفتگو سے ہم اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ ترجمہ بذات خود غلامی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ترقی کا ذریعہ ہے. یہ غلامی تب جنم لیتی ہے جب ہم دوسروں کی تقلید شروع کر دیتے ہیں اور اپنی شناخت چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے یہ بھی جانا کہ پاکستان کے اندر لسانی تنوع کتنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں معدومیت کا شکار ہیں. اگلے ہفتے ہم ایک نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.